جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالخصوص ہمارے زیدی برادران کے خاندان عزیز و اقارب میں جو مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے ایک سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام
اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء کی توفیقات میں اضافے کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے برادران کی زحمات کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت پر کہ اس نے اہل بیت کے ذکر کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ شرف دیا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ان خمسہ مجالس میں جو عرض کیا جائے اور ذکر اہل بیت کی جو سعادت نصیب ہو، اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ خداوند متعال مخلصانہ مجلس میں آنے کی اور مخلصانہ یہاں سے جو کچھ بھی ذکر ہے اسے سننے کی، پڑھنے کی اور برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ان خمسہ مجالس کے لیے عنوان گفتگو برادران کی خواہش پر امام زمان اور ہماری ذمہ داریاں، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دو پہلو ہیں جو اس خمسہ مجالس میں عرض کرنے ہیں۔ پہلا، اس گفتگو کا جو حصہ ہے وہ ہے امام زمان کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ کہ امام کے نسبت سے ہم جب کہتے ہیں امام تو وہ ہمارے امام ہیں، بعنوان امام کی امت، امام کے مقتدی، امام کے معموم، امام کے پیروکار، امام کے حبدار، امام کے شیعہ ہونے کے عنوان سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ دو پہلو ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ اس گفتگو کا پہلا حصہ جیسا کہ عرض کیا اس امام کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے مناقب و فضائل کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ پھر ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ ممکن ہے کہ جس عنوان کو شروع کر رہا ہوں دوسرے عنوان گفتگو تک پہنچا مشکل ہو جائے، ممکن ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ پہلا حصہ جو معرفت امام کے حوالے سے ہے اسے آپ تک واضح طور پہ پہنچایا جائے، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ تمام مومنین، مسلمین، شیعہ سنی برادران تشریف لاتے ہیں اور آپ کا مطمع نظر ان مجالس میں آنے کا کسی کی تشہیر یا کسی کی خوشنودی نہیں ہے، خوشنودی یہ محمد و آل محمد ہی ہونا چاہیے، اور وہ اگر پیش نظر ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہماری عزت وقار مقام اس ذکر کی وجہ سے ہے، ہم اس ذکر کو کچھ نہیں دے سکتے، چونکہ جن کا ذکر ہے انہیں ہم کیا دیں گے، وہ تو سب کچھ ہمیں دینے آئے ہیں۔ تو یہاں جو بھی آ رہا ہے کچھ لینے آ رہا ہے، یعنی لینے آ رہا ہے اپنی معرفت، ان کی خوشنودی، خدا کا قرب لینے آ رہا ہے۔ یہی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں تو ان کی رضایت پیش نظر ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ گفتگو کا جو لیول ہے، جو طریقہ کار بیان کروں گا، آپ سے خصوصی توجہ چاہوں گا۔
عام ڈگر سے پہلی مجلس میں عرض کر رہا ہوں ہٹ کے ہے، عام روش سے ہٹ کے ہے، اس لیے کہ ان موضوعات کو اس طریقے سے عموماً مجالس سے بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ امام وقت ہے، امام وقت کا ذکر ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو امام وقت کا ذکر خود امام کے حضور سنیں گے، اس لیے کہ وہ احادیث انشاءاللہ آئیں گی جن کی روشنی میں گزشتہ ائمہ کی معرفت تب فائدہ دیتی ہے جب موجودہ امام کی معرفت بھی اسی طرح ہو جیسے گزشتہ اماموں کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور محبت کا لیول بھی وہی ہو، یعنی جو گزشتہ اماموں سے محبت ہے اور محبت کا انداز ہے امام وقت سے بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو امام وقت کا ذکر اس وقت میں سن رہے ہیں کہ جب علامات ظہور بہت قریب ہو رہی ہیں۔ ان کا بھی تذکرہ آئے گا، پوری دنیا میں بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اس امام کا تذکرہ کروں گا، لیکن گفتگو کا پہلا حصہ جیسا کہ عرض کیا، امام کا ذکر از نظر قرآن کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر متوجہ ہیں تو بلند آواز سے صلوات۔ آپ کو آواز سے تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن میں اکثر ممبر سے کہنے کا عادی نہیں، لیکن ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو بات کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ تک بات پہنچانے میں بھی۔ میں نے عرض کیا کہ امام کا تذکرہ ہے اور امام زمان کا تذکرہ ہے۔ دو پہلو ہیں امام کے تذکرے کے، دو پہلو، ایک خصوصاً امام کے بارے میں گفتگو، ایک کلی طور پر مہدویت کے بارے میں گفتگو۔ توجہ فرمائیں گے آپ، ایک تذکرہ مہدویت ہے۔ مہدویت، جب ہم مہدویت سے بات کریں گے تو اس میں صرف اپنا مذہبی نقطہ نظر بیان نہیں کریں گے، ہم اسلامی نقطہ نظر بیان کریں گے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس وقت ہمارا دائرہ وسیع ہوگا، یعنی ہم نے یہ بتانا ہے کہ عقیدہ مہدویت کی اساس، بنیاد قرآن اور سنت، قرآن اور روایات، اور پھر سنت دونوں طرف، شیعہ اور تسنن دونوں میں، قرآن یعنی اللہ کی کتاب میں اور شیعہ سنی روایات میں مہدویت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، دوسرا روایات کیا کہتی ہیں۔ پھر مرحلہ تیسرا ہے کہ جس امام اور جس مہدویت کے بارے میں قرآن اور پیغمبر کا فرمان جس عقیدہ مہدویت کی تائید کر رہا ہے، اس مہدویت کو جب ہم نے عملی دنیا میں لانا ہے تو وہ کس ہستی میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ بات توجہ فرما رہے ہیں؟ امام زمان کے حوالے سے گفتگو جب ہوگی تو آپ کے پہلے وہ دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے جن کی بنیاد پہ ہم انہیں امام زمان کہہ رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آسان کروں، کہ آیا سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ مہدویت آیا ایک مسلک، ایک مذہب کا خاص عقیدہ ہے یا نہیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اب تھوڑی سی بات واضح کر لوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلامی اور غیر اسلامی کیا ہو گیا۔ نہیں، بات عرض کرتا ہوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں، کسی بھی آپ نے مکتب کو، دین کو قبول کرنا ہے تو اس کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ پھر ہوتی ہے مذہبی نقطہ نظر سے اس دین کی تشریح، تبیین۔ میں آسان کرتا ہوں، مثلاً آپ جب اصول دین کہتے ہیں، اور میں آپ بعنوان شیعہ اگر پوچھوں تو آپ کہیں گے 5، ایسا ہی ہے۔ ان 5 اصول دین میں عدل اور امامت، توجہ فرمائے رہے ہیں، عدل اور امامت یہ آپ کے نزدیک ثابت ہے، دین کا جز ہے،
لیکن جب آپ دوسرے مسلمان بھائیوں سے پوچھیں گے تو وہ امامت اور عدل کو آپ کی طرح نہیں مانتے. ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ دو اصول از نظر تشیع دین کا حصہ ہیں، جز ہیں. یعنی میں بعنوان شیعہ 5 اصول دین پر ایمان رکھتا ہوں، اور شیعہ ہونے کے لیے یہ 5 اصول دین کو ماننا ضروری ہے. ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ عدل اور امامت میرے عقیدے کے مطابق دین کا جز ہے، لیکن جو امامت اور عدل کو نہیں مان رہا، میں اسے دائرہ دین سے خارج نہیں کر رہا، مسلمان مان رہا ہوں. چونکہ یہاں رہنے کے لیے ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. وہ جو اس دنیا میں نجات ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ نہیں، وہ ایمان کی بنیاد پہ ہے. اس دنیا میں دائرہ اسلام میں آنے کے لیے ایک قانون ہے، اور پھر دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان میں جانے کے لیے اسلام سے بلند درجہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ آل محمد کی ولایت ایمان کا جز ہے، اسلام کا نہیں. میری بات پہنچنی چاہیے. میں جو باتیں کر رہا ہوں شیعہ سنی بھائی چونکہ دونوں آتے ہیں، مجھے بتایا جاتا ہے، میں ان کی غلط فہمیاں بھی دور کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تک بھی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں. پھر بات عرض کر رہا ہوں، ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اور یہ تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. قرآن نے بھی کہا اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے. آپ سورہ احزاب پڑھ لیں. خدا فرما رہا ہے جب آراب یعنی وہ بادیہ نشین عرب کے، بادیہ نشین مدینے کے اطراف کے لوگ آتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، آراب آتے ہیں، بادیہ نشین آتے ہیں، وہ بدو آتے ہیں. میرا حبیب آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم تجھ پہ ایمان لائے. کل انہیں کہو کہ تم ایمان نہیں ابھی لائے، ابھی اسلام لائے ہو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. بس پتا چلا اسلام کا تعلق ہے زبان سے اور ایمان کا تعلق ہے دل سے. نہیں توجہ فرمائی. قلب میں جب اسلام زبان سے جاری جو ہوتا ہے وہ اسلام ہے، اور جو دل میں اسلام جگہ پا لے اور یقین کی منزل پہ پہنچ کر عمل میں ظاہر ہو جائے تو ایمان کہلاتا ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا فرما رہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، تو وہ دائرہ اسلام میں آ گیا ہے. اب اس کی جان مال اولاد تم پر حرام ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں؟ جان مال عزت ناموس محفوظ ہے، وہ مسلم معاشرے کا حصہ بن گیا. اب اس کے بعد درجہ ایمان ہے. تمہارا شرعی فریضہ یہ ہے اس کے اسلام پر اعتبار کرو. ایمان کا تعلق ہے دل سے. اب ایمان کا چونکہ تعلق دل سے ہے اور دل کے راز وہ جانتا ہے، تم نے اس کے ظاہر پہ حکم لگانا ہے، اس کے دل میں گھسنے کا اور جستجو کرنے کا نہ تمہیں اختیار ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے کہ تم اس کے دل کی حالت پہچان سکو. توجہ فرمائیں. پتا چلا کہ جو قانونی طور پر جس پر حکم لگایا جاتا ہے وہ ہے مسلمان، اور جس کا معاملہ اللہ سے طے پاتا ہے وہ ہے اہل ایمان. اب وہ جو جملہ کہا تھا وضاحت کر دیتا ہوں. اسلام کے ذریعے تم مسلمان معاشرے کا حصہ بن گئے ہو، لیکن بخشش کا ذریعہ چونکہ ایمان ہے، لہذا وہاں پر جو حساب و کتاب ہوگا وہ اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوگا. میری بات پہنچ گئی؟ اب کچھ عقائد از نظر تشیع وہ دین کا حصہ ہے ہماری نظر سے، لیکن دوسرا اس کو اس طرح نہیں مان رہا. ہم قانونی حوالے سے اسے مسلمان ہی کہیں گے. اب درجہ ایمان ہے. توجہ فرمائیں گے. امامت ہمارے نزدیک جزء دین ہے، لیکن اب دوسرے مسلمانوں کے نزدیک اس طرح نہیں ہے. لہذا ان سے پوچھو تو اصول دین 3 کہیں گے: توحید، نبوت اور قیامت. ایسے ہی ہے.
ہمارے نزدیک پوچھو تو 5 کہیں گے کہ اصول دین 5 ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. ہم کہیں گے تھوڑا سا آواز اونچا کریں, ہے اصول دین 5 ہیں. ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے 3 ہے. توجہ, یہ جو عدل اور امامت ہے یہ آپ کے نقطہ نظر سے ہے. اب آپ توجہ فرمائیں گے. بس رسالت اور رسالت میں پھر خاتمیت. خاتمیت یعنی رسالت مآب کی ختم نبوت. ختم نبوت کا تعلق مسلک سے نہیں, دین سے ہے. توجہ فرما رہے ہیں. توحید کا تعلق مسلک سے نہیں, دین سے ہے. توجہ فرمائیں گے. یعنی اگر کسی نے مسلمان بھی کہلانا ہے تو یہ 2 جز اسے پڑھنے پڑیں گے, ورنہ وہ دائرہ اسلام میں ہی نہیں آئے گا. ایمان کا درجہ تو آگے ہے نا. توجہ نہیں فرما رہے. ایمان کا درجہ آگے ہے, اسلام میں آنے کے لیے 2 جز پڑھنے پڑیں گے. اب پتہ چلا کہ رسول ساری زندگی 2 جز کیوں پڑھاتے رہے؟ نہیں توجہ فرما رہے. 2 جز کیوں پڑھاتے رہے؟ رسول چاہتے تھے پہلے اسلام میں آؤ پھر ایمان میں آؤ گے. مجھے کہنے دو, ذوالعشیرہ سے لے کر حجت الوداع تک 2 جز پڑھائے ہیں اور غدیر میں 3را جز سنایا ہے. نہیں, وہ 3رے جز کا تعلق اسلام سے نہیں, ایمان سے ہے. اگر ایمان سے تعلق نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلان کے بعد علی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہتے ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ بعدی, تو آج میرا بھی مولا بن گیا اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا بھی مولا بن گیا ہے. توجہ نہیں فرمائی. دیکھیں لفظ مولا کے ساتھ مومن کا ہے, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ اصبحت مولا کل مسلم و مسلمہ, تو مسلمان مرد اور عورت کا مولا ہو گیا, نہ کا مومن کا. پتہ چلا مومن اور یہ اعلان ولایت کا تعلق ہے. نہیں, یوں سمجھیں جیسے اسلام میں آنے کے لیے در 2 تھے, ویسے ایمان میں آنے کے لیے در یہ ولایت آل محمد ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے شیعہ سنی دونوں محبت اہل بیت کو جزء ایمان سمجھتے ہیں. انشاءاللہ میں روایات سے بتاؤں گا اور علماء اہل سنت کے دلائل سے سمجھاؤں گا کہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں. توجہ فرمائیں کہ اگر کوئی آل محمد سے اظہار بغض کرے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. تمام علماء اہل سنت کا یہ نقطہ نظر ہے. اگر کوئی اہل بیت سے اظہار بغض کرے, فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں شرط قبولیت عمل یعنی اعمال یعنی فروع دین کی قبولیت کی شرط ہے محبت آل محمد. محبت آل محمد. اب آئیں عقیدہ مہدویت کی عظمت آپ کو سمجھاؤں. میں نے عرض کیا توحید اور نبوت کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں, دین کا جز ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دین کا جز ہے یعنی تمام مسلمان ایک جیسا مانتے ہیں. اللہ کو واحد و احد, سرکار کو آخری نبی اور قیامت پر ایمان, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آئیں عقیدہ مہدویت مسلکی عقیدہ نہیں, یعنی یہ شیعوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. عقیدہ مہدویت ختم نبوت کی طرح ہے. نہیں توجہ فرمائی. جیسے سرکار کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا, کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں, لہذا کوئی سرکار دو عالم کے بعد کسی کو کسی معنی میں نبی مانے, طبعی نبی مانے, ذلی نبی مانے, امتی نبی مانے, کوئی عنوان بھی دے, عنوان دے کر اگر نبی ساتھ کہے گا سرکار کے بعد تو وہ خاتمیت کا منکر ہے. میری بات نہیں پہنچ رہی.
وہ خاتمیت کا منکر ہے۔ لہذا جس طرح کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ سرکار دو عالم آخری نبی ہیں، ویسے ہی جیسے اللہ کے آخری نبی ہونے میں شک نہیں، علماء اہل سنت کہتے ہیں ویسے امام مہدی کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات پہنچی ہے؟ آج کی مجلس ذرا تمہیدی ہے، اس لیے آپ کے ذہن اپنے ساتھ ملا رہا ہوں، تھوڑا توجہ فرمانا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ گفتگو ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے ہے، چونکہ فضائل مولا علی پہ مومنین ذرا زیادہ بولتے ہیں اور ساتھ ہو بھی جاتے ہیں، نہیں پتہ چلے آپ پہلے علی اور آخری علی میں فرق نہیں کرتے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ اور میں آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں، یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ 11 کی امیدوں کا مرکز ہے، نہیں توجہ فرما رہے، یہ 11 کی امیدوں کا محور و مرکز ہے۔ بس یوں سمجھے اگر کوئی 11 کا تذکرہ کرتا رہے لیکن 12ویں کا تذکرہ سن کر خوش نہ ہو تو 11 اس پہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 11 کی امیدوں کو نقطہ عروج پر پہنچائے گا وہ ہے 12واں۔ نہیں مجھے جملہ بدلنے دو، جو غدیر کے مقصد کو دنیا میں نافذ کرے گا وہ ہے 12واں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی اور آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں گا امام کے حوالے سے، کوشش کروں گا گفتگو زیادہ سنگین نہ ہو، لیکن بعض جگہ چارہ نہیں ہے تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے عرض کیا عقیدہ مہدویت کا تعلق مسلک سے نہیں، دین سے ہے۔ دین سے ہے اس کا معنی یہ کہ اس میں دو رائے ہی نہیں، دو رائے ہی نہیں، وہ مہدویت خاتمیت کی طرح ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مہدویت خاتمیت کی طرح ہے، نہیں لفظ بدل دوں، مہدویت وحدانیت کی طرح ہے۔ آئے ہائے، جیسے اللہ کے واحد و احد ہونے میں مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے، سرکار کے آخری نبی ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح وہ آخری کے آنے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انشاءاللہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کروں۔ آج پہلا مرحلہ عقیدہ مہدویت کا قرآن میں کیا بیان ہے؟ آیا یہ ہمارا خود ساختہ کوئی عقیدہ ہے یا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پہلا مرحلہ تو ہر عقیدے کا قرآن ہے نا، اگر قرآن میں اس کی اصل و اساس اور بنیاد اور کلیات مل جائیں تو آپ کو بات سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے قرآن عقیدہ مہدویت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، مہدویت پر گفتگو، توجہ فرمائیں گے پڑھے لکھے دوست، مہدویت پہ گفتگو ماضی کی گفتگو نہیں، مہدویت پہ گفتگو مستقبل کی گفتگو ہے۔ نہیں میں نے بات کہہ دی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو ذرا باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بعض گفتگویں ماضی کی ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، انہیں سن کر آپ خوش ہو جاتے ہیں چونکہ فضائل کا ذکر ہے، مناقب کا ذکر ہے، لیکن ہے تو ماضی کا حصہ نا۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ماضی کا حصہ ہے، لیکن اس امام کا سے تذکرہ ماضی کا تذکرہ نہیں، مستقبل کا تذکرہ ہے۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا فیوچر، میرا مستقبل، میرا آئندہ کیسا ہو۔ تو عزیزو سنو، تمہارا مستقبل کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوگا، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو عقیدہ مہدویت تمہیں بتاتا ہے۔ نہیں بات آسان کرتا ہوں، یہ ظلمات اور یہ جو حالات دیکھ رہے ہو، ان حالات میں تو ظلمات ہی نظر آ رہی ہیں، ہمیں کفر جہانی غالب ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن جو ان ظلمات میں نور کا چراغ بن کر تمہیں مایوسی اور نا امیدی سے نکال کر اللہ کے احد اور واحد اور عادل ہونے پر، اللہ کے حکیم ہونے پر تمہارا ایمان پختہ کرتا ہے، اس عقیدے کا نام ہے مہدویت۔ نہیں پتہ نہیں میں کیسے جملے کہہ رہا ہوں، کاش یہی جملے جب میں اسلام آباد میں کہتا ہوں، چونکہ وہاں ماحول میرے ساتھ بنا ہوا ہے، اب پتہ نہیں ایسی گفتگویں ہوتی کم ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اس لیے
وہ مزاج ملنے میں دیر لگے گی۔ میں نے جملہ جو کہا آپ اس کی نزاکت اور اس کی معنویت تک غور نہیں کیا۔ میں نے کہا جو اللہ کے عادل ہونے پہ دلیل بن جائے اسے امام زمان کہتے ہیں۔ چونکہ اگر یہ کائنات جیسا ظلم نظر آ رہا ہے، اسی ظلم پر اس کی انتہا ہو جائے، نہیں ماضی سے شروع ہو جاؤ، اللہ کے انبیاء آئے، ہم نے دیکھا ہر نبی اپنی امت میں مظلوم رہا یا نہیں؟ حضرت نوح 950 سال تبلیغ، نتیجہ 84 لوگ تھے یا نہیں؟ 84 لوگ۔ حضرت ابراہیم وہ اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم کے بعد سلسلہ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں ایک دن میں 70 نبی قتل ہوئے یا نہیں؟ کیے نا؟ وہ انبیاء کا قتل، وہ ان کی مظلومیت، وہ انہیں دیواروں میں چنے جانا، وہ انہیں شہر بدر کرنا، وہ انہیں پتھر کھانا، یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے تو اللہ کے بنائے تو ہر وقت مظلوم نظر آئے؟ نہیں بولے یار، آئے یا نہیں آئے؟ اب نبی سرکار دو عالم آئے تو ظلم ہوا یا نہیں؟ اگر سرکار مظلوم نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا شہر کیوں چھوڑتے؟ چھوڑنا پڑا۔ چلو سرکار کے بعد جو ہوا وہ ذکر نہیں کرتا، لیکن آج دیکھ لو، مجھے بتاؤ آج دین اور دینی قدریں غالب ہیں؟ نہیں، آج دین کے مخالف غالب نظر آ رہے ہیں نا۔ لو اب جملہ دہرا رہا ہوں، ہم نے تاریخ میں دیکھا کبھی نمرود، کبھی شداد، کبھی قارون، کبھی فرعون، کبھی حامان، کبھی ابو لہب، کبھی ابو جہل، کبھی اس طرح کے لوگ ہمیں غالب نظر آئے، انبیاء مظلوم نظر آئے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں کربلا میں حسین مظلوم نظر آئے، یزید جیسے لوگ تخت پہ بیٹھے نظر آئے، بنی امیہ نظر آئے، بنی عباس نظر آئے، ترک بادشاہ نظر آئے، عثمانی بادشاہ نظر آئے۔ آج بھی شہنشاہیت اسلام کو پر غالب نظر آ رہی ہے۔ آج اگر اوپر چلے جاؤ تو پوری دنیا میں مسلمان مظلوم، جس طرح کا بھی مسلمان ہے، نہ اسے ویٹو پاور حاصل ہے، نہ اس کی کوئی مرضی چلتی ہے، نہ اس کی کوئی رائے پوچھتا ہے۔ تو آج سے لے کے ماضی تک اور ماضی سے لے کے آج تک ہمیں حق پرست ہر دور میں مظلوم نظر آئے۔ تو بتاؤ تمہارے اندر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے یا نہیں، یا اللہ یہ تیرے تھے، یہ تو ہمیشہ مظلوم نظر آئے، اگر تو نے کائنات ان ظالموں کے لیے بنائی ہے تو تو عادل کیسا ہے؟ کاش میری باتیں پہنچیں، کاش میری باتیں پہنچیں۔ عزیزان محترم، شیعہ سنی بھائیوں، یہ سوال ہے یا نہیں؟ بولیں ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اگر جواب یہ ہو کہ اس کائنات میں فرعونوں، حامانوں، قارونوں، شدادوں، ابو جہلوں، ابو لہبوں، ابو سفیانوں، انہی مروانوں، انہی یزیدوں، ان کے نام پر ہی اسلام چلتا رہے گا یا انسان چلتا رہے گا، یا یہاں حسین اور حسین کی نسل ہمیشہ مظلوم نظر آئے گی، یہاں حق اور حق پرست ہمیشہ مظلوم نظر آئیں گے، یہاں ہمیشہ کفر غالب نظر آئے گا۔ اگر یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی پہ جہان کا اختتام ہو جائے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اس کائنات کا خالق عادل ہے؟ اگر عادل ہے تو یہ کون سا عادل ہے؟ بس جو تمہارے ان تمام سوالوں کا جواب بن کے آ رہا ہے، آئے ہائے، جو تمہارے ان سارے سوالوں کا جواب بن کے آ رہا ہے اور تمہیں سمجھانے آ رہا ہے کہ اگر تمہیں ماضی میں فرعون، قارون، شداد، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ مروان، یہ یزید، یہ بنی امیہ، یہ بنی عباس نظر آئے ہیں تو مت سمجھو کہ اللہ مجبور ہو گیا ہے، مقہور ہو گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ظلم اپنا چہرہ دکھا لے تاکہ وہ مظلوموں کا ایک حامی آئے گا، وہ ایک یزید سے بدلہ نہیں لے گا، وہ ہر دور کے ہر یزید سے بدلہ لے گا۔ اللہ صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرج۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو اللہ کے عادل ہونے کی سب سے بڑی دلیل بن جائے اسے امام زمان کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے کہنے دو، جو اللہ کے اس کائنات کے با مقصد ہونے پہ دلیل بنے، نہیں توجہ فرمائی، جو کائنات کے اس ہستی کی خلقت کے با مقصد ہونے پہ دلیل بنے اسے امام زمان کہتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی۔ چلو یار ایک جملہ آسان سا کہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ تو رہیں۔ عزیزو، امام زمان اس کائنات اور اس ہستی کی کو مقصدیت دیتے ہیں، مقصدیت دیتے ہیں۔ وہ مقصد حیات کائنات ہے، وہ مقصد بقائے کائنات ہیں۔ نہیں، امام کی مثال اس ہستی میں کیسے ہے؟ جیسے میرے جسم میں میری روح ہے۔ نہیں یار، پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں۔ میرے جسم میں جیسے میری روح ہے ویسے اس کائنات میں امام ہے۔ یہ پوری کائنات جسم ہے اور امام اس کی روح ہے۔ نہیں، اس سے واضح کیا بات کہوں؟ میرا جسم تب تک کارآمد ہے، میرے جسم کی تب تک عزت ہے جب تک اس میں روح ہے۔ آپ اس سخاوت کی عزت کر رہے ہیں، اسے منبر پہ بٹھا رہے ہیں جس میں روح ہے۔ اگر روح جدا ہو جائے تو چند گھنٹے کے انتظار کے بعد دفن کر دو گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو حیثیت تمہارے جسموں میں روح کو ہے وہ حیثیت اس کائنات میں امام کو ہے۔ اگر امام اس کائنات سے نکل جائے تو ساری کائنات مردہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ، خدا مند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں تمہیدی باتیں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں، اور یہ سارے جو دے رہا ہوں چیزیں آپ کو اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا ان 5 دنوں میں۔ امام زمان سے گفتگو کائنات سے گفتگو ہے، مقصد کائنات سے گفتگو ہے، مقصد حیات سے گفتگو ہے۔ ایک جملہ کہوں، مایوسوں کے لیے، نا امیدوں کے لیے پیغام امید کی گفتگو ہے۔ نہیں، ایک جملہ بدل دیتا ہوں، امام زمان سے گفتگو اس سے گفتگو ہے کہ اللہ بندوں سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور جملہ بدل دوں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ عادل ہے۔ جو اللہ کے ان سارے صفات پر تمہارا ایمان پختہ کرے اسے امام زمان کہتے ہیں، اسے امام زمان کہتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہوں، آپ کے چہرے میرے ساتھ آپ کا ہونے کا یہ تاثر دے رہے ہیں۔ وقت تیزی سے قریب آ گیا اور ابھی تک وہ جو کہنا چاہ رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ہیں 5 دن، اور ان 5 دنوں میں یہ بات آگے بڑھتی رہے گی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں کچھ زیادہ کہہ پاؤں گا، لیکن 45 منٹ گفتگو ہو گئی۔ اب میں سمیٹتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں، اس تناظر میں سمیٹتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مہدویت در قرآن، اب ہمارا گفتگو کا سلسلہ چلے گا مہدویت در قرآن، اور اسے اس طرح مطرح کرتا ہوں، آیا قرآن نے ہمیں مہدویت کے بارے میں کوئی نظریہ دیا ہے یا نہیں؟ یہ ہے، اس سوال کو یوں کیا جائے، اس کائنات کا آئندہ، اس کائنات کا مستقبل، اس کائنات کا فیوچر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کائنات کا مستقبل کیسا بیان کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ آئیے پہلی آیت، خدا فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، میں وہ خدا ہوں، میں وہ خدا ہوں، ہوا میں وہ ہوں، الذی میں وہ ہوں، ارسلہ جس نے بھیجا۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے، یہ ہو والذی میں بڑی نزاکت ہے۔ کیا ہو والذی، الذی اس میں موصول ہے، لیکن آپ اردو میں جب میں سمجھاؤں گا تو بات سمجھ جائیں گے اس میں نزاکت کیا ہے۔ آپ جب کسی کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں نا، کسی بڑی شخصیت کی، تو اردو میں ایسے ہی کہتے ہیں، یہ وہ ہیں، ایسے ہی ہے نا،
یہ وہ ہیں، اگر یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں اور بعد میں کچھ نہ کہیں تو سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں نا. آپ انتظار میں ہیں. یہ وہ ہیں تو کون ہے؟ تو آپ نے پہلے کہا یہ وہ ہیں، پھر سب انتظار میں آ گئے کہ کون ہے. اب بعد میں جو بیان کرو گے یہ اللہ زی کی صفات ہوں گی، صفات ہوں گی. توجہ فرمائیں گے. میرا مالک کائنات میں جگہ جگہ فرماتا ہے ہو واللہ زی، ہو واللہ زی. توجہ، اسی آیت میں بھی کہا ہو واللہ زی، میں وہ ہوں. یہ اللہ اپنی صفت بیان کرنا چاہ رہا ہے. یا اللہ تو وہ ہے، کون ہے؟ اب اگر آیت یہیں رک جاتی تو پتہ نہ چلتا کہ وہ کون ہے. نہیں کیا ہے نہیں کہہ رہا، وہ کون ہے. ہو والذی، میں وہ ہوں. یا اللہ تو کون ہے؟ ارسل رسولہ، جس نے رسول بھیجا. نہیں توجہ فرمائی. میں وہ ہوں جس نے رسول بھیجا. جو نظر آ رہا ہے وہ ہے رسول، اور جو کہہ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں، وہ ہے اشارہ دور کی طرف. اور رسولہ جس کو کہا میں نے بھیجا وہ ہے نظر آ رہا. آپ ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے. میرے مالک نے اپنے تعارف کا ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا. نہیں بھائی، شیعہ سنی بھائی بتاؤ، وہ ذات بے عیب ہے یا نہیں؟ ہے نا. باپ عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بڑا انسان ہو، اس کی معاشرے میں کوئی شہرت اچھی ہو، بیٹا اگر نالائق ہو جائے تو بیٹے کو اپنے تعارف کا ذریعہ نہیں بناتا، چونکہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. جب بہتر ہوں تو اس کو ذریعہ کیوں بناؤں جو مجھ سے کمتر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اپنے تعارف کا ذریعہ باپ بھی اس بیٹے کو نہیں بناتا جس بیٹے میں عیب ہو. بھائی جو بات باپ سمجھتا ہے وہ خالق نہیں سمجھتا. نہیں توجہ فرما رہے. کیا اللہ کے پیچھے نظر وہ نہیں ہے نا، تو وہ بے عیب ہے. اگر مصطفیٰ بے عیب نہ ہوتا، نہیں مجھے کہنے دو یہ جملہ. اللہ نے کہا اگر جسے رسول بنایا ہے وہ میری طرح بے عیب نہ ہوتا تو اسے اپنے تعارف کا ذریعہ نہ بناتا. اب کیا فرق ہے، کیا علامہ ذیشان حیدر جوادی کا مشہور جملہ اور کیا کمال جملہ ہے. فرماتے ہیں حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں میں اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انی اپنی طرف اشارہ جب کرتا ہے کوئی تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے نا. اللہ نے انی کہہ کے اپنی طرف متوجہ کیا. فرشتوں کو کہا میری عظمت کو جانتے ہو؟ اگر مجھے جانتے ہو تو اب سوچو جسے بناؤں گا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ میری عظمت کا اظہار تو ہو. نہیں توجہ فرمائی. آدم کی شناخت کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ اپنی ذات کو. کہا آدم کو مجھ سے پہچانو، اور اپنے تعارف کا ذریعہ کسے بنایا؟ مصطفیٰ کو. آئے ہائے، دنیا سمجھے آدم اور فخر آدم میں فرق کیا ہے. اللہ نے کہا آدم کو مجھ سے پہچانو اور مجھے مصطفیٰ سے پہچانو. مجھے مصطفیٰ سے پہچانو. اب مجھے کہنے دو کہ جو مصطفیٰ اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنے، اس مصطفیٰ کی شناخت کا ذریعہ کون بنے گا؟ یہی رسول نے بتایا میری شناخت کا ذریعہ کون بنے گا؟ حسین منی وانا من حسین. توجہ فرما رہے ہیں. میری شناخت کا ذریعہ حسین بن رہا ہے. میری شناخت کا ذریعہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی شناخت کا ذریعہ سید الشہداء. نہیں توجہ فرمائی. حسین کیا ہے جو رسول کی شناخت کا ذریعہ بن جائے. یہ توہین رسالت نہیں کر رہا. ہمیشہ ایسی ہستی ہی شناخت کا ذریعہ بنتی ہے جو کسی کے صفات کا آئینہ بن جائے. نہیں توجہ فرما رہے. حسین وہ آئینہ ہے جس میں مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور رسول نے کہا قیامت تک اب میری شناخت چاہیے
تو کسی در پہ نہ جانا، حسین کے در پہ جانا۔ ہم کربلا زیادہ جاتے ہیں، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ہمیں مدینے سے محبت نہیں۔ یار میری بات سمجھنا، ہم کربلا جاتے ہیں اس کا معنی یہ تھوڑا ہے ہمیں مدینے سے محبت نہیں۔ کربلا جاتے ہی اس لیے ہیں کہ مدینے سے محبت ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم کربلا جا ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں مدینے سے محبت ہے۔ نہیں، اب میں ترجمہ ایسے بھی کر دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حسین و منی، یعنی اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہوں، فرمایا اگر مدینے والا نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، کہ اگر مدینے والا نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو مدینہ نہ بچتا۔ ہم کربلا جا کے بتا رہے ہیں کہ اس کے در پہ آئے ہیں جس نے مدینہ بچایا ہے۔ جو فرما رہے ہیں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حیدری بآواز بلند صلوات۔ اچھا میں اعلان بھی کر دوں، انشاءاللہ 7:15 7:20 تک میرے محترم ذاکر صاحب بھی انشاءاللہ 7:20 تک ممبر پہ ہوں گا، تاکہ آپ جو حضرات جلدی آنا چاہتے ہیں مجلس کے لیے اور سننا چاہتے ہیں 7:20 پر انشاءاللہ ہر روز، چونکہ اس کے بعد پھر میری ٹاؤن شپ میں بھی 5 مجالس ہیں، تاکہ دونوں کا ٹائم مینج بھی رہے اور تھوڑا سا وقت بھی درمیان میں مل جائے۔ تو عرض کر رہا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کل انشاءاللہ تشریح کروں گا اس آیت۔ اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس نے رسول بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ نہیں توجہ فرمائے، کہ میرا رسول آ کر ہادی نہیں بنا، بالہدا، بے ہے، ہدایت کے ساتھ آیا ہے۔ ہدایت اس پر نہیں آئی، یہ ہدایت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ نہ سوچنا آ کر ہادی بنا ہے، کہ میرا ہوتا ہی وہ ہے جو آ کے ہادی نہیں بنتا، ہادی بن کے آتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو آ کر ہادی نہیں بنتا، ہادی بن کے آتا ہے۔ بھائی توجہ فرماؤ، اگر وہ ہادی بن کے نہ آئے تو ادھر آتے ہی سر سجدے میں کیوں رکھ دے؟ نہیں توجہ فرمائی؟ آپ ان ائمہ معصومین کے دنیا میں آنے کے واقعات پڑھیں، اصول کافی میں باب مولد الائمہ پڑھیں۔ وہ باب مولد الائمہ میں ہر امام میں ایک چیز مشترک ہے، ادھر امام دنیا میں آئے اور ادھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ یہ سر سجدے میں رکھنا بتا رہا ہے کہ بندگی لے کے آ رہا ہے، آ کے بندہ نہیں بن رہا۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہاں سے بندگی لے کے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ فضیلت بندگی اور امام زمان اور بندگی کا ربط کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی بیان کروں گا۔ آج آیت کا ترجمہ ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ہوں جس نے ہدایت کے ساتھ رسول بھیجا، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ خالی دین نہیں، دین حق کے ساتھ۔ اللہ نے کہا پہچاننا، صرف دین کے پیچھے نہ چلنا، دین حق ڈھونڈنا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین ہر دین پہ غالب آ جائے۔ یہ ترجمہ ہے، ترجمہ ایک ایک لفظ میں اگر ترجمہ ہی غور کریں تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے یہ ترجمہ۔ یہ قرآن کی آیات پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ کوئی ان کی آیات کی تشریح، تفسیر اور مصداق بن کے آ رہا ہے۔ نہیں کل وضاحت کروں گا، ان آیتوں میں جو بشارت دی گئی وہ ماضی میں ہوئی نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو کچھ تاریخ سے ثابت کر دے۔ وَالدِّینِ الْحَقِّ، میں نے دین حق کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ یہ دین حق ہر دین پہ غالب آئے۔ اللہ نے طے کیا ہوا ہے دین حق غالب آئے گا۔ تم طالبان بناؤ، تم داعش بناؤ، تم جبہت النصرہ بناؤ، تم جہاں جہاں جو بناؤ،
اللہ نے طے کیا ہے تمہارے بنا بنا کے جب تھک جاؤ گے پھر دین حق کو غالب کر کے سمجھاؤں گا کہ جب میں غالب کرنا چاہوں تو قلیل بھی کثیر کو مغلوب کر دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور دین حق کے بھیجا تاکہ یہ دین حق ہر دین پہ غالب آ جائے۔ اب آخری جملہ عجیب ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ کہتا ہے اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہیں، آئے ہائے، مشرکوں کو یہ پسند نہیں کہ یہ دین حق غالب آئے، بس پتہ چلا دین حق کی مخالفت کرنے والا ظاہر میں مسلمان بھی کہلوائے تو باطن میں مشرک ہو جاتا ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ باطن میں مشرک ہو جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان مشرکوں کو یہ پسند نہیں کہ یہ دین حق غالب آئے۔ یہ آیت اور انشاءاللہ دوسری آیات کی روشنی میں قرآن سے پہلے معلوم کریں گے قرآن کی ان آیات کی تفسیر، تشریح، مصداق ماضی میں ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو دکھائیں، اگر نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا تو کب ہوگا۔ یہ ہے ان آیات کا پیغام۔ اس لیے میں نے کہا ان آیات کا تعلق مہدویت سے ہے، اور مہدویت کا تذکرہ آئندہ کا تذکرہ ہے۔ عزیزو یہ جو 12واں آ رہا ہے نا، یہ جتنا عظیم ہے اتنا مظلوم ہے۔ کیوں مظلوم ہے؟ کیوں مظلوم ہے؟ اس لیے مظلوم ہے کہ میں اور آپ کربلا کو سنتے ہیں، اور 12واں جب قصد کرتا ہے تو کربلا کو دیکھتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، بعض باتوں کی وضاحت معذرت چاہتا ہوں کرنا پڑتی ہے، بزرگ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، مجالس سننے والے۔ امام کا علم ہماری طرح نہیں ہوتا، ہمارے پاس واقعہ کربلا کا علم ہے، واقعہ کربلا خود سامنے نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ امام کا علم ایسے نہیں ہوتا، ماضی میں جو گزرا ہے امام قصد کرتا ہے تو وہ شے سامنے آ جاتی ہے۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، 12واں کربلا کو سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، آپ پھر متوجہ نہیں۔ میرا دل کہتا ہے یہ جملے کی وضاحت کر دوں، شاید امام کی مظلومیت تک پہنچ جائیں، ہم سب پہنچ جائیں۔ میں نے عرض کیا امام کربلا کو دیکھتا ہے، میرا دل کہتا ہے امام اکبر کا گرنا کیسے دیکھتا ہو، میرا امام قاسم کی پامالی کیسے دیکھتا ہے، میرا امام اون و محمد کا گرنا کیسے دیکھتا ہے، میرا امام حر کا جانا، مسلم ابن اوسجہ کا جانا، حبیب کا جانا، زہیر کا جانا، سعید کا جانا کیسے دیکھتا ہے۔ ہاں کہہ دوں جملہ، اللہ جانے میرا امام پردوں کے محافظ عباس کا گرنا کیسے دیکھتا ہے۔ عزیزو عزادارو، میں سوچتا ہوں میرا امام یہ سارے شہداء کا گرنا دیکھ لیتا ہوگا، اللہ جانے اپنے دادا حسین کا زین سے زمین پر آنا کیسے دیکھتا ہے۔ سادات سے معافی مانگ کر دست بستہ جملہ آگے بڑھاؤں، میرا دل کہتا ہے میرا امام یہ سب کچھ دیکھ کر بھی صبر کر لیتا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ساری شہادتیں اس کے خاندانی وقار کے مطابق ہیں، یہ سارے یا حسین کے اصحاب ہیں یا ابو طالب کی اولاد ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اگر ابو طالب کے بیٹے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے گرے تو امام کے لیے قابل فخر ہے۔ میرا دل کہتا ہے لیکن جب وہ منظر دیکھتا ہے کہ 70 قدموں پہ دادی زینب کھڑی ہے، نہیں، اب آپ کو بتا دوں اور سنا دوں، جو کچھ پیچھے کہا یہ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ میرا امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے میرا دادا حسین، ایک منظر آتا ہے جب میں آپ پر پانی نہیں آنکھوں سے خون روتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ جملے ایک عالم نے پڑھے جو نجف میں رہتے تھے، کربلا گئے، کہنے لگے 40 دن امام کے لیے زیارت کے لیے وہ چلہ کروں گا۔ اس چلے کے بعد زیارت امام ہوئی، پہلا سوال یہی کیا، مولا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے، سنیں گے؟ امام نے کہا عصر کا وہ وقت جب میرا دادا زین سے زمین پر آیا اور 70 قدموں پہ میری دادی کھڑی تھی،
اور کہہ رہی تھی حل فیکم من مسلم، تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے؟ بس عزادارو ایک دفعہ میری طرف دیکھو. کہتے ہیں بی بی نے جب یہ منظر دیکھا نا، کیا منظر دیکھا، کیا منظر دیکھا. اللہ جانے زینب نے کیسے دیکھا کہ قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور اس ملعون نے دو کام کیے. ایک کام بتا دیتا ہوں، دوسرا بتاؤں گا نہیں، اشارہ کر دوں گا. ایک کام اس نے اپنے نجس ہاتھ سے کیا، اور ایک کام نجس قدموں سے کیا. جو نجس ہاتھ سے کیا، کیا کیا بتاؤں؟ ان پاکیزہ زلفوں میں ہاتھ ڈالا جنہیں کبھی رسول چومتے تھے، کبھی بطول چومتی تھی. بس عزادارو اگلا منظر بتاتا نہیں. اس نے اللہ جانے وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اللہ جانے نجس قدم کہاں رکھا کہ زینب 70 قدموں پہ تڑپی، یہاں نہ رکھ. بس عزادارو ایک جملہ اور سن لو. ایت اللہ جوادی عاملی اور علماء لکھتے ہیں جب بی بی نے یہ منظر دیکھا نا، بی بی کا بس نہ چلا. نظر یمیناً و شمالا، بی بی نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک کام کیا. کیا کہتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے. علماء لکھتے ہیں کہ بی بی نے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ کیوں رکھے؟ کہتے ہیں عرب میں رواج ہے جب کسی مستور کا کوئی نہ رہے اور کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہے تو وہ آواز نہیں دیتی، ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھتی ہے. دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں اس کا کوئی نہیں رہا. بس عزادارو علی و بطول کی بیٹی نے ہاتھ رکھے اور تھوڑی دیر انتظار کیا. جب کسی نے نہ کہا کہ زینب تجھے کیا مدد چاہیے، اب بی بی نے ایک جملہ کہا، حل فیکم من مسلم، تم میں میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نہیں کہتی میرے بھائی کو ذبح نہ کرو، لیکن ایک کام کرو، میرے نانے کی شریعت میں بھی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا. ایک گھونٹ پانی دے دو، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم ظلم ایام. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ فرما. جو ناحق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما. خدایا اس مجلس میں آنے والوں کی تمام مرادیں پوری فرما. خدایا مشکلات سے نجات عطا فرما، روزی رزق میں کشادگی عطا فرما. خدایا جس امام کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. خدایا اس امام کا ظہور فرما. خدایا جس حضرات کو یہ مجالس کے برپا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کی تمام مشکلات آسان فرما. ان کے گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. ان میں اتحاد و اتفاق، ہم دلی اور ہم نشینی قائم فرما. خدایا نظر حاسدین سے محفوظ فرما بحق محمد.